ایک مولوی میں سنیا وہ پڑھدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا میں کہا نہیں انج نہیں انج پڑھیا کر نہیں ہوندا تے کسے عالم کولوں کسے قاری کولوں سکھ لے کیویں پڑھنا ہے آواز ہوندی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا جیڑے مولوی قرآن غلط پڑھ دے نے انہاں نو آکھیا کرو قرآن پڑھنا ہی تے صحیح پڑھ لینی تے دفع ہو جا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ کتے آواز آندی ہے وَإِن كُنْتَ تَقِيًّا كُنْتُ نہیں وَإِن كُنْتَ تَقِيًّا کتے آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے سکھ لے قرآن کسے کولوں قرآن پاک کی آیات غلط پڑھنا کتنا گناہ ہے۔ قاری عبد المتین صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں تو قاری صاحب قرآن کو غلط پڑھنا آپ کیسا سمجھتے ہیں اور قرآن کی صحیح آیات اور قرآن کو غلط پڑھنے سے قرآن کے معنی جو ترجمہ ہے وہ کس حد تک خراب ہو سکتا ہے؟ 40 سال تبلیغ کر لیں اگر آپ کو خود قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پڑھنے سے قرآن سے۔ یہ کب ملتی ہیں؟ اس وقت ملتی ہیں جب اس کو صحیح پڑھا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، لیکن جب غلط پڑھیں گے اس کا گناہ ہوگا۔ قرآن مجید تو صحیح پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ میں مشورہ دوں گا سب سے پہلے قاری صاحب سے آگے نورانی قاعدہ پڑھے۔ جی السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سلمان ربانی حافظہ اللہ اور قاری عبد المتین شاہین حافظہ اللہ اور قاری سلمان ربانی کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو ان کے ساتھ سفر و حضر میں رہتے ہیں اور ان کے دوست بھائی صاحب بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین قاری سلمان ربانی حافظہ اللہ آج ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ انشاءاللہ ہم قرآن سنتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ قاری صاحب کی انشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہوگی اور قرآن کا جو ہے ایک آیت قرآن کی جو ہے وہ اگر ہم غلط پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کس لحاظ سے چینج ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ قاری صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن بھی سنیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب ذرا سنائیے، پہلے قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ حافظ عبدالرؤف یزدانی حافظہ اللہ ان کی طرز پہ آپ ہمیں جو ہے قرآن سنائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ سب سے پہلے میں محترم المقام محمود صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں MS اسلامک مووی والے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ قاری عبد المتین شاہین حفظہ اللہ تعالیٰ زینت القرہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے تشریف فرما ہیں۔ تو محمود صاحب کا یہ حکم ہے، شعر ربانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی حفظہ اللہ تعالیٰ۔ میں ناظرین سے اور سامعین سے عوام الناس سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت حافظ صاحب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جلدی رہائی عطا فرمائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا قرآن سنا سکیں۔ حافظ صاحب جب اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں آواز آندی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ قرآن پڑھنا ہے تو صحیح پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نوٹ کر لو انج پڑھنا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا سارے کہو سبحان اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا ایک مولوی میں سنیا وہ پڑھدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا میں کہا نہیں انج پڑھیا کر نہیں ہوندا تے کسے عالم کولوں کسے قاری کولوں سکھ لے کیویں پڑھنا ہے آواز آندی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. کتے آواز آندی عثمان صاحب، آواز آندی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انتبذت، نہیں ہے اِذْ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. کتے آواز آندی ہے وَإِن كُنْتَ تَقِيًّا، کنتو نہیں وَإِن كُنْتَ تَقِيًّا. کتے آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے سکھ لے قرآن کسے کولوں، آواز آندی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. پھر کبو یار وَمَا آتا، میں خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا جیڑے مولوی قرآن غلط پڑھ دینے انہاں نو ڈکیا کرو، انہاں نو آکھیا کرو قرآن پڑھنا ہی تے صحیح پڑھ لینی تے دفع ہو جا. اسی تے قرآن دے بھکھے ہاں، اسی تے قرآن دے پروانے ہاں، اوے اسی تے قرآن دے دیوانے ہاں، اسی تے قرآن دے مستانے ہاں. آواز آندی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. تے صدقے جاواں پھر حضرت یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی جو ترجمہ کریا کر دینے تے پڑھیا کر دینے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. تسی کہنے کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب محمود صاحب جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم، بولو بولو رخسار کا عالم کیا ہوگا. آواز آندی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، قاری صاحب ان جگمگ جگمگ تاروں میں مل کے ذرا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سارے، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اور عثمان صاحب کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اور کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. جی ناظرین، قرآن پاک کی آیات غلط پڑھنا کتنا گناہ ہے؟ قاری عبد المتین صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں. تو قاری صاحب قرآن کو غلط پڑھنا آپ کیسا سمجھتے ہیں، اور قرآن کی صحیح آیات اور قرآن کو غلط پڑھنے سے قرآن کے معنی جو ترجمہ ہے وہ کس حد تک خراب ہو سکتا ہے، معاملات بن سکتے ہیں؟ یہ ذرا کائنڈلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر بات یہ ہے
کہ قرآن مجید کا ایک آیت تو دور کی بات ہے، ایک لفظ کو دور کی بات ہے، ایک حرف جو ہے نا، جیسے الف ہے، لام ہے، حرف، یہ الگ الگ حرف ہیں، الف لام میم یہ ایک لفظ ہے اور 3 حرف ہیں، تو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے معنی خراب ہو جاتا بے ہے، شک، گناہ بے شک۔ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی عام سی اور سادہ سی بات نہیں ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ غور و فکر والی بات ہے کہ اگر ہم یہ ہوتا نا قاف 2 نقطوں والا، اگر اس کا معنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دل، ٹھیک ہے؟ قلبن اس کا ہوتا ہے دل، اگر اسی قاف کو ابر کاف چھوٹا کاف پڑھیں گے جس کا معنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کتا۔ تو یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ حرف ہے، اگر آپ حرف کو چینج کریں گے تو معنی کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ الحمد کیا معنی ہے؟ الحمد کیا معنی ہے؟ بہت غلط مانا الحمد، بہت بہت غلط معنی بن جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو قاری صاحب بتا رہے ہیں حفظہ اللہ تعالی الحمد، یہ میں نہیں سمجھتا کہ میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں یہ معنی کروں۔ ایسے ہی جی۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے علماء کرام سے، کم از کم چلے اگر آپ نے شروع سے نہیں پڑھا قرآن مجید تو یہ قرآن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اگر آپ اس کو بھی صحیح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کی زندگی آپ لوگوں میں کیسے انقلاب لائیں گے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ خود قرآن کو صحیح پڑھیں، اور میں کہتا ہوں آپ جتنی مرضی تبلیغ چاہے 40 سال تبلیغ کر لیں، لیکن اگر آپ کو خود قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ ایک حرف اب بجائے ثواب لینے کے، آپ ایک حرف کے ثواب لینے کے بجائے 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پڑھنے سے قرآن سے، لیکن یہ کب ملتی ہیں؟ اس وقت ملتی ہیں جب اس کو صحیح پڑھا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، لیکن جب غلط پڑھیں گے تو اس کا گناہ ہوگا آپ کو۔ قرآن مجید تو صحیح پڑھنا ہی پڑھنا ہے، میں مشورہ دوں گا سب سے پہلے قاری صاحب سے آ کے نورانی قاعدہ پڑھے، اللہ ہاں پھر قرآن صحیح پڑھا جائے۔ ناظرین ہم یہ نہیں کہتے ہم کسی ایک عالم دین کو ہٹ نہیں کر رہے، ہم کسی بھی کوئی بھی عالم دین ہو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عوام اور ہمارے سامعین جو ہے وہ بھی کہہ تو دیتے ہیں کہ قرآن ہمیں سنائیں، یہ پہلے دیکھا جائے کہ آیا کہ اس کو قرآن کی آیات آتی ہیں، اگر نہیں آتی تو ممبر رسول پہ بیٹھنے کا وہ قائل بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ناظرین کہ ہم ایک عالم دین کو، میں بہرحال یہی بات کہہ رہا ہوں، ہم کسی ایک عالم دین کو یہ ہٹ نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی قرآن جسے نہیں پڑھنا آتا وہ ممبر رسول پہ نہ بیٹھے۔ ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔